اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلاق کے حوالے سے پہلا مسئلہ ہے، سوال یہ ہے کہ طلاقیں 3 دے دیں، اس کے بعد یہ پھر وہ دماغ ٹھکانے پہ آ جاتا ہے، پھر پوچھا جاتا ہے کہ نہیں اب ہم ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو بتلائیں کوئی شرعی حل نکل آئے، کوئی راستہ نکل آئے تو بتلائیں کوئی راستہ ہے۔ تو اس طریقے مسئلہ یہ ہے کہ ایک نوٹس لڑکے نے جاری کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، اور بڑے گیپ کے ساتھ جاری کیا، یعنی ایک اگر دسمبر میں جا رہا ہے تو دوسرا اگلے سال اس نے فروری کے اندر جاری کیا، تو پھر اس سے جو اگلا تھا اس نے وہ اپریل اور مئی کے اندر جاری کیا، تو یہ لگ بھگ کوئی 5 سے 6 مہینے کا پہلے اور آخری جو نوٹس ہے اس کا فاصلہ بن گیا۔ لیکن یہ طلاق اس نے جب رجسٹرڈ کروائی نا یونین کونسل کے اندر، وہ ذرا دیر سے رجسٹرڈ کروائی اس نے، طلاق اس نے دسمبر کے اندر کی دی، اور اس نے رجسٹرڈ آپ یوں کہہ لیں کہ جا کر اگلے سال مارچ کے اندر کروائی، اپریل میں ہی، ویسے تو فوراً ہی ہوش آ جاتی ہے، طلاق دینے کے فوراً بعد ہی ہوش آ جاتی ہے کہ نہیں ہم نے غلط کیا ہے، پھر بھاگ دوڑ ہوتی ہے ادھر ادھر سے، اور بھاگ دوڑ بھی اس وقت کرتی ہیں کہ جب بالکل ہی 3 طلاقیں دے کے بالکل فارغ کر چکے ہوتے ہیں، 1 دی ہو گنجائش بنتی ہے، 2 دی ہوں طلاق سری، یعنی لفظ طلاق کے ساتھ 2 تک بھی دی ہوں تو پھر گنجائش 90 ڈیز کے اندر بن جائے، 90 ڈیز گزر بھی جائیں تو جو طلاق رجعی ہے جس میں 2 طلاقیں طلاق سری کے ساتھ یا 1 طلاق دی ہو، اس میں بھی اگر عدت گزر بھی جاتی ہے تو صرف نکاح کی حاجت، نکاح تجدید کی حاجت بنتی ہے۔ تو بہرحال اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس نے جب طلاق دے دی اور رجسٹر یونین کونسل کے اندر کروائے تو ہوش تو آیا ہوا تھا، پھر انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ نہیں اب ہم اس فیصلے کو واپس لے لیتے ہیں، حالانکہ 3 طلاقیں دے چکے تھے، تو واپس لے لیتے ہیں اور دوبارہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہ لیتے ہیں۔ تو کیا اس میں کیا شرعی حکم ہوگا؟ تو یونین کونسل نے جواب سے پہلے یونین کونسل نے کہا جی تم لے کر آؤ بیانی حلفی، لڑکا اور لڑکی دونوں بیانی حلفی جمع کروائیں، اور اس میں وہ لکھا ہوا یہ تھا کہ جی میں دینا نہیں چاہتا تھا، لڑکی میں لینا نہیں چاہتی تھی۔ دیکھیں اب میں ایک اور بات کر دوں، ہمارا یہ مسائل بتانے کا مقصد توڑنا نہیں ہوتا بلکہ آگاہ کرنا ہوتا ہے، احتیاط، آپ احتیاط کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی مول نہ لیں اور خواہ اپنے گھروں کے اوپر مصیبتیں نازل نہ کرے، یہ بتانے کا مقصد ہوتا ہے۔ وگرنہ ہماری کوشش، علماء کی کوشش، میں تو ایک طالب علم ہوں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ واقعتاً ان کا گھر بچایا جائے، لیکن جب شریعت پابندی لگا دے تو اس میں علماء کیا کر سکتے ہیں، مفتیان کرام کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی علماء ہم شریعت بتانے والے ہیں، شریعت بنانے والے، جو شریعت بنائی گئی ہے اس کو ہم کیا کرنے والے ہیں، بتانے والے ہیں۔ یونین کونسل نے کہا انہیں بیانی حلفی جمع کرائیں، لکھا یہ ہوا کہ جی میں دینا نہیں چاہتا تھا، مجھے فورس کیا گیا اور مجھے زبردستی یہ دلوائی گئی، لڑکی میں لینا نہیں چاہتی تھی، تو انہوں نے بیانی حلفی جمع کرایا۔ اب یونین کونسل نے یہ فیصلہ جاری کیا، چونکہ وجہ دیکھیں بھی یہ دونوں میاں بیوی ساتھ رہ سکتے ہیں، ان کی طلاق مؤثر نہیں ہوئی، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، یہ امکانہ بھی بنتی ہے، وجہ یہ ہے کہ طلاق کو یونین کونسل میں رجسٹرڈ ہوئے 90 ڈیز نہیں ہوئے، اس لیے چونکہ 90 ڈیز طلاق کو رجسٹرڈ ہوئے یونین کونسل میں نہیں ہوئے، تو لہٰذا یہ کیا ہیں جی، میاں بیوی ہیں، جائیں اور اکٹھے ساتھ رہیں۔ تو یہاں یہ صورت لکھی ہے، پھر میں نے فتویٰ منگایا، میرے سامنے بھی ہے، اس میں میں نے پڑھا بھی، تو اس میں یہ لکھا بھی یونین کونسل والے یہ کہتے ہیں جب تک طلاق ہم نافذ نہ کریں طلاق نافذ ہوتی نہیں ہے، اگرچہ جتنی مرضی طلاقیں دی جائیں، جب تک ہم نافذ نہیں کریں گے نافذ نہیں، اگرچہ کتنا وقت بھی گزر جائے، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اب دیکھیں اس نے دسمبر میں پہلی دی ہے اور اپریل میں تیسرا نوٹس جاری کر رہا ہے، تو طلاق کی عدت کتنی ہے؟ جو غیر حاملہ عورت ہے، جو حاملہ ہے اس کے ایک الگ ہے، جو غیر حاملہ ہے اور اس کے ساتھ وہ رہ بھی چکا ہے، میل جول بھی ہو چکا ہے، تو اس کی 90 ڈیز ہے، یعنی 90 اب 3 حیض اس کو ہم شریعت میں کہتے ہیں، فقہ کی اصطلاح میں عموماً 90 ڈیز ہماری ادھر یونین کونسل والے بھی، چلو 90 ڈیز بھی کہیں، ویسے 90 ڈیز بھی کم بھی ہو سکتے ہیں، 3 حیض گزر جائے تو وہ عورت کیا ہے جی،
بالکل اس کی عدت کمپلیٹ ہوگی، آ کے نکاح کر سکتی ہے۔ تو انہوں نے اب دیکھے دسمبر سے لے کر اپریل تک جائیں، دسمبر، جنوری، فروری، مارچ، اپریل، تقریباً 5 ماہ بنتے ہیں۔ تو یہ 5 ماہ کے اگر دن بنائیں کتنے بنتے ہیں؟ 150 دن تقریباً بنتا ہے، 150 دن، یہ تو ڈبل ہو چکا ہے۔ اب ان کا کہنا جی ہمارے پاس بھئی یونین کونسل میں رجسٹر ہونے نہ ہونے کا تعلق شرعی قانون کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک بندے نے 3 طلاقیں دے دی اور وہ رجسٹر نہیں کرواتا تو کیا وہ شرعی طور پر طلاق نافذ نہیں ہوگی؟ اور اس کے فتویٰ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یونین کونسل جو بنی ہے یہ تو ابھی بنی ہے، کچھ عرصہ ہوا، کچھ دور ہوا ہے، تو پہلے تو یہ تھی نہیں یونین کونسل جو، پھر اس کا کیا مطلب؟ جو لوگ نکاح کرتے تھے نہ ان کے نکاح ہوتے تھے جب تک رجسٹر نہ کروائیں، اور جو جب تک طلاق دیتے تھے تو ان کی طلاقیں بھی کیا ہے جی مؤثر نہیں ہوتی تھی۔ تو ایسی بات نہیں ہے، یونین کونسل کو نہیں دیکھا جائے گا، پہلے شریعت کو دیکھا جائے گا۔ شریعت کہتی ہے کہ جب مرد نے طلاق اس کو بول دی نا، پہلا لفظ دے دیا، طلاق بول دی، تو اس وقت سے اس متعلقہ کی عدت سٹارٹ ہو جاتی ہے، اس وقت سے، اس دن سے، اس ٹائم سے سٹارٹ ہو گئی ہے۔ طلاق رجسٹرڈ کروائیں نہ کروائیں، نوٹس ادھر رجسٹرڈ کروائیں نہ کروائیں، اس کا طلاق کے مؤثر ہونے سے کوئی تعلق، یہ یونین کونسل کا جو کام ہے نا، ایک پروو ہے، ایک سرٹیفکیٹ ہے کہ واقعتاً ان کے کیا ہے جی بھائی طلاق ہو چکی ہے، یہ قانونی، تاکہ ملکی قانون کے حساب سے ان کو کوئی مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو شرعی حساب سے کیا ہے طلاق بالکل اس میں مؤثر ہو جاتی ہے یہ۔ اور اس میں ایک اور بہت بڑا بہانہ لگایا جاتا ہے جب طلاق دینے کے بعد نا، ایک جو 90% لوگ لگاتے ہیں، کیا بہانہ لگایا جاتا ہے جی جب میں نے طلاق دی نا تو علامہ صاحب اصل میں مسئلہ یہ تھا، میں غصہ کے اندر تھا۔ تو 90% یہی ہے، میں کیا تھا جی غصہ میں تھا، اور غصے کی وجہ سے میرے منہ سے طلاق کے لفظ نکل گئے۔ بھئی غصے کی اب اسے پوچھے بھئی غصے کی وجہ سے تیرے منہ سے دوسرے لفظ کیوں نہیں نکلے؟ یہ طلاق کے لفظ نکلنے تھے۔ غصے کی وجہ سے تو نے اپنے جو پلاٹ تھے وہ بیوی کے نام کیوں نہیں کروا دیے؟ اپنی جو چیزیں تھیں وہ اس کے نام کیوں نہیں کروا دی؟ جو طلاق کے وہ الفاظ نکلنے تھے۔ تو اس کے بارے میں غصے میں طلاق ہو جاتی ہے نہیں ہو جاتی، شرعی رہنمائی اس کے بارے میں فرمائیں۔ بھئی دیکھیں کبھی بھی کسی نے پیار کی وجہ سے طلاق نہیں دی ہے، پیار بہت تھا، بھی تو میرے کام بہت ٹائم سے کرتی ہے، مجھے کھانا ٹائم سے دیتی ہے، میرے کپڑے ٹائم پہ پریس کر کے رکھتی ہے، کپڑے ٹائم پہ میرے واش کر کے رکھتی ہے، میرے ماں باپ کا، میرے گھر کی صفائی کا خیال کرتی ہے، گھر کو سنبھال کر رکھو، میرے بچوں کو پالا ہے، تو بہت اچھی ہے، تجھے طلاق۔ کبھی ایسا ہوا؟ ہمیشہ غصے کی صورت کے اندر ہوتی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فتاویٰ رضویہ کے اندر اس کے بارے میں لکھا، اس کے بارے میں غصے کی طلاق کے حوالے سے آپ نے لکھا۔ آپ لکھتے ہیں کہ غصہ میں ہی طلاق ہو جاتی ہے، بلکہ اکثر طلاق کی وجہ غصہ ہے، کیونکہ پیار سے کوئی طلاق نہیں دیتا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں غصہ معنی وقوع طلاق نہیں ہے، یعنی غصہ طلاق میں رکاوٹ نہیں بنتا، بلکہ اکثر وہی طلاق پر حامل ہوتا ہے، تو اسے معنی قرار دینا گویا کہ حکم طلاق کا راسن ابطال کرنا ہے۔ تو اسے معنی قرار دینا تو پھر طلاق کا کیا کرنا ہے؟ انکار کرنا ہے۔ تو غصے کی حالت میں طلاق کیا ہے؟ واقع ہو جاتی ہے، تو یہ عذر بالکل نہیں مانا جائے گا کہ میں غصے میں تھا تو میں نے طلاق دے دی تو لہٰذا غصے میں طلاق نہیں ہوتی، تو ایسا نہیں ہے۔ طلاق بالکل فتاویٰ رضویہ میں کے اندر ہے، جلد 12 صفحہ نمبر 383 کے اوپر، کہ غصے کی حالت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ ایک اس میں اور بات کی جاتی ہے کہ میں نے تو طلاق دی ہے، بیوی نے سنی نہیں ہے، میں نے دی تھی تو میرے دینے کے وقت بیوی موجود نہیں تھی، بیوی نے سنی نہیں ہے، تو اس لیے طلاق نہیں ہوئی۔ تو اس حوالے سے بھی جواب سماعت فرما لیں۔ جواب یہ ہے کہ بیوی کا سننا طلاق میں شرط نہیں ہے۔ شوہر بند کمرے میں اکیلا تنہائی کے اندر اندھیرے کے اندر بیٹھ کر اور بیوی کو طلاق دے دے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور اس نے اپنے کانوں سے یہ سن لیے، تو اس کی بیوی کو کیا اسی وقت طلاق پڑ جائے گی۔ کہ بیوی کا سننا اس میں کوئی ضروری نہیں ہے، ان دلہ یہ طلاق کیا ہے جی، اور نہ ہی بیوی کا قبول کرنا ضروری ہے کہ بیوی قبول کرے گی طلاق ہوگی۔ کیا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دی، وہ کیا میں قبول نہیں کرتی، تو قبول کرنا نکاح کے اندر تو آتا ہے
کہ نکاح میں جب تک عورت قبول نہیں کرے گی، لڑکی قبول نہیں کرے گی، نکاح نافذ نہیں ہوگا۔ اور طلاق کا کلی اختیار شریعت اسلامیہ نے مرد کو دیا ہے، مرد کو، کہ مرد کے پاس طلاق کا اختیار ہے، اور مرد اگر طلاق دے گا، عورت قبول کرے نہ کرے، عورت سنے نہ سنے، مرد غصے میں ہو یا نہ ہو، اس نے اگر طلاق دے دی عورت کو تو اس پر طلاق کیا ہو جائے گی؟ واقع ہو جائے گی۔ 3 طلاقیں دے دی ہیں تو پھر تو بیوی مغلظہ ہو جائے گی۔ اگر صریح الفاظ کے ساتھ اس نے 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں تو اس کو طلاق رجعی کہا جاتا ہے۔ عدت کے اندر دوبارہ رجوع ہو سکتا ہے۔ رجوع یعنی شوہر کہہ دے گا کہ میں نے رجوع کیا، بول کر کہہ دے گا تو رجوع ہو جائے گا، اور اپنی بیوی کے پاس چلا جائے گا اور اسے معاملات کر لے گا جو میاں بیوی کے ہوتے ہیں، پھر بھی کیا ہے، وہ واپس اس کے نکاح میں شامل ہو جائے گی۔ لیکن اس صورت میں ہے جب صریح الفاظ کے ساتھ 1 یا 2 دفعہ کیا دی ہو، اس نے طلاق دی ہو۔ 3 دفعہ دیں تو پھر گنجائش نہیں رہ جاتی۔ اس لیے جب بھی ایسا سٹیپ لیا جائے کوئی بھی ہو تو پہلے، بعد میں نہیں، پہلے علماء سے رابطہ کر کے شرعی مسئلہ معلوم کر لیا جائے۔ واللہ عالم ورسولہ عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہاں جی، سوال بزرگوں نے چلے توجہ دلا دی میری اس کی طرف، بھئی اس کا کفارہ وغیرہ، بھی طلاقیں 3 دے دی ہیں تو کفارہ وغیرہ ادا کر کے کیا کر لے، دوبارہ ساتھ رہ جائیں۔ یہ بھی اس میں شک شامل ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر بیوی کو طلاق دے دی ہے نا تو 60 مسکینوں کو کیا کر دے جی، کھانا کھلا دیں اور پھر ساتھ رہتے رہیں تو میاں بیوی شمار ہوں گے، تو لہٰذا اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں۔ تو بھائی دیکھیں، طلاق کا کوئی کفارہ نہیں ہوتا کہ 60 مسکینوں کے یہاں سامنے لکھا ہوا ہے۔ میں نے جو فتویٰ منگوایا تھا اس میں کہ یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 60 مسکینوں کھانا کھلا دیں، تو لکھا ہوا ہے کہ 60 کیا، 60,000 کو بھی کھانا کھلا دیں، بیوی کی حیثیت جیسی ہے ویسی کی ویسی رہے گی، عورت کی حیثیت۔ اگر وہ متعلقہ ہے تو واپس نکاح میں شامل نہیں ہوگی، تو کفارے کی کوئی بات نہیں۔ یہ غلط مسئلہ چلا ہوا ہے کہ 60 بندوں کو کھانا کھلائیں، مسکینوں کو کھانا کھلائیں، طلاق ہو گئی، یا مسکینوں کو کھانا کھلا کے تو یہ کفارہ ہو گیا، لہذا بیوی کو اپنے گھر پہ لے آؤ اور ساتھ رہتے رہو۔ 3 طلاقوں کے بعد لوگ ایسے رہ رہے ہیں، 3 طلاقیں دینے کے بعد ہے، تو یہ بہت ہی فکر انگیز اور خوفناک بات ہے۔ 3 طلاقیں دینے کے بعد جو میاں بیوی ساتھ رہ رہے ہیں وہ اس بات کو یاد رکھیں، فقہا نے اس بات پر فتویٰ دیا ہے کہ جو 3 طلاقیں دینے کے بعد میاں بیوی ساتھ رہے ہیں وہ خالصتاً معاذ اللہ زنا کر رہے ہیں، حرام ہے، زنا خالصتاً زنا ہے۔ اور اس عمل سے اگر بچہ پیدا ہو جائے گا تو بچہ باپ کا نہیں کہلائے گا، یعنی اس کا نسب باپ سے ثابت نہیں ہوگا 3 طلاقیں دینے کے بعد جو ساتھ رہ رہے ہیں۔ یہ ہے اسلامی مسئلہ، تو اس میں کفارے کا کوئی نہیں ہے، بھی کفارہ ادا کرے اور ساتھ رہتے رہے۔ بس یہ ہے کہ 3 طلاقیں دی تو اس کے بعد وہ حلالے کی طرف معاملات جاتے ہیں، اور اس میں بھی پری پلاننگ حلالہ نہیں ہوتا کہ وہ کہا جائے گا جی تو اس کے ساتھ نکاح کر، پھر تو اسے طلاق دے دینا تو پھر اس کی عدت گزرے گی۔ نہ، اپنی مرضی سے وہ آگے نکاح کرے، وہ اسے نکاح کر لے، اور کوئی اسے فورس نہیں کر سکتا، مجبور نہیں کر سکتا، وہ میاں بیوی ایز اے میاں بیوی رہیں۔ ہاں، اگر ان میں نبھا نہ ہو سکا کسی وجہ سے، اس نے بھی طلاق دے دی، اب عدت گزر گئی اس عورت کی، اب عدت گزرنے کے بعد واپس اس کے سے نکاح کرنا چاہے تو ٹھیک ہے، کر سکتی ہے، تو حلالہ پری پلاننگ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ اس کے بارے میں شرعی مسئلہ ہے، تو پہلے معلوم کر لیا جائے، بعد میں کانٹے نکالنے سے بہتر ہے پہلے رابطہ کر کے شرعی رہنمائی لی جا سکے۔ ایک بات میں بھی سوچتا رہتا ہوں کہ 3 دیر کے بنا ان کو صبر ہی نہیں آتا۔ بھئی آپ نے فارغ کرنا ہے نا، عورت کو اپنے نکاح سے الگ کرنا ہے، تو ایک سے بھی عورت کیا ہو جاتی ہے جی، نکاح سے نکل جاتی ہے۔ یعنی آپ نے 1 طلاق رجعی دے دی کسی نے اپنی بیوی کو، اور عدت کے اندر اس سے ملے نہیں، رجوع نہ کرے، 1 طلاق دینے کے بعد جیسے عدت مکمل ہوگی نا، وہ عورت اس کے نکاح سے فارغ ہو جائے گی، اس کے نکاح سے نکل جائے گی، اب جہاں مرضی نکاح کرنا چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ اس کا ایک دینے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو کسی کو دینے والے کو، طلاق دینے والے کو ہوش آ جاتا ہے، عقل کام کرتے ہے، اور اکثر کر جاتی ہے، تو اس کے پاس آپشن ہوتا ہے، رجوع کا آپشن ہوتا ہے
عدت گزر بھی جائے، بعد کے اندر ہوش آئے تو پھر بھی صرف تجدید نکاح ہوگا، حلالے کی حاجت نہیں ہوتی۔ تو جب ایک سے کام ہو رہا ہے تو خواہ مخواہ 3 جڑ دینا، اور یہاں تک بھی ہمیں مسائل سننے کو ملے 100 طلاقیں، میں تجھے 100 طلاق دیتا ہوں، تو یہ اس کا کہنا کیا ہو جائے گا؟ 3 تو واقع ہو جائیں گی اسی ٹائم، اور جو 97 ہے وہ لغو چلی جائے، بیکار چلی گئیں، فضول جملہ اس کا چلا جائے گا۔ تو اس کے بارے میں پہلے آگاہی لیں، رابطہ کریں، بجائے اس کے بعد کے اندر رابطہ کر کے پھر مشکلات کھڑی ہوں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ عالم ورسولہ عالم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جی ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ جی بزرگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک طلاق دے دی، ایک طلاق اس نے دے دی، اور ایک طلاق دینے کے بعد اس کو خیال آ گیا کہ نہیں میں نے غلط کیا، اور رجوع کر لیا اس نے۔ اب رجوع کرنے کے بعد بزرگ فرماتے ایک طلاق تو اس کی رہے گی نا وہ والی، جی بالکل، ایک اس نے کیا کر لیے جی، استعمال کر لیے، اب پیچھے 2 کا مالک ہوگا، پیچھے کتنے کا مالک ہوگا؟ زندگی بھر 2 کا مالک رہے گا۔ ایسے ہی اگر اس نے 2 دے دی تھی اور 1 بچ گئی تھی، 2 دے دی اور 1 بچ گئی، اور اب دیکھیں اس نے رجوع کر لیا عدت کے اندر، طلاق سری کے الفاظ کے ساتھ، اب اس نے عدت کے اندر رجوع کر لیا، تو یاد رکھے 2 طلاقیں اس کی استعمال ہوگی، اب کتنے کا مالک رہے گا؟ 1 کا مالک رہے گا زندگی بھر۔ کبھی اگر اس نے زندگی میں 1 اور طلاق دے دی تو اس کی یہ بیوی کیا ہو جائے؟ مغلظہ ہو جائے گی، فوراً نکاح سے باہر ہو جائے گی۔ تو بزرگوں نے صحیح توجہ دلائی ہے کہ وہ 1 دینے کے بعد 2 کا مالک رہے گا، 2 دینے کے بعد 1 کا مالک رہے گا زندگی بھر کے لیے۔ پھر اگر معاملات کچھ ہوتے ہیں، اگر وہ طلاق دیتا ہے تو بیوی اس کے لیے کیا ہو جائے گی؟ مغلظہ۔ مغلظہ مطلب ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو جائے گی؟ اس کے لیے حرام ہو جائے گی، الا یہ کہ اس کا آگے نکاح ہو، وہ اپنی مرضی سے چھوڑے تو واپس دوبارہ نکاح کیا جائے تو پھر دوبارہ سے 3 کا کیا ہو جائے گا؟ وہ تو تجدید نکاح ہوا نا، پھر 3 کا مالک ہو جائے گا۔ واللہ عالم ورسولہ عالم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اور حمل کے حوالے سے میں پہلے ہی ریکارڈ کرا چکا تھا۔ ایک بندہ کہتا ہے 3 طلاق دے دی، ایک اس میں لفظ میں جملے میں کیا دی 3 طلاق دے دی، 3 دفعہ طلاق نہیں کہا، لیکن میں نے تجھے 3 طلاق دے دی۔ جی ہاں جی، یہ سوال سن لیں۔ ان کا فرمانا یہ ہے، ہمارے محترم ہیں بزرگ سلطان صاحب، ان کا فرمانا یہ ہے کہ ایک تو 3 طلاقیں الگ الگ جملے سے کہنا، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، یہ ایک یہ طریقہ ہے۔ ایک یہ ہے کہ ایک ہی جملے میں 3 کہہ دینا کہ میں تجھے 3 طلاقیں دیتا ہوں۔ کیا اس کا اور اس کا حکم الگ الگ ہے یا دونوں کا حکم ایک ہی ہے؟ تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے کہ چاہے تو الگ الگ جملے سے 3 طلاقیں دے یا ایک ہی جملے سے 3 طلاقیں دے دے، تو فقہا فرماتے ہیں دونوں طرح تینوں نافذ ہو جائیں گی جی، تینوں۔ ایک جملے سے اگر 3 کہہ دی کہ تجھے 3 طلاقیں ہیں میری طرف، تجھے 3 طلاقیں، یا میری بیوی کو 3 طلاقیں، اس میں نا طلاق میں ایک بات یاد رکھیں، اضافت ضروری ہے، یعنی کہ اس کی طرف منسوب کرنا، جیسے تجھے بیوی سامنے کھڑی ہے، یا کہے کہ میری بیوی کو، یا کہے کہ اس کو، اس میں اضافت کر کے اس نے کہا کہ تجھے 3 طلاقیں ہیں، یا میری بیوی کو 3 طلاقیں ہیں، یا وہ تھی نہیں غیب تھی، کہ اس کو 3 طلاقیں ہیں، تو اضافت کر کے اس نے ایک ہی جملے میں 3 طلاقیں کہیں، یا الگ الگ جملے سے 3 طلاقیں اس نے دیں، تو فقہا کا اسی پر فتویٰ ہے کہ تینوں کیا ہیں؟ نافذ ہو جائیں گی، بیوی مغلظہ ہو جائے گی، اس پر حرام ہو جائے گی، اب وہ رجوع بھی نہیں کر سکتا اور دوبارہ نکاح بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ عالم ورسولہ عالم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔